تقریریں نوٹ کریں 10 منٹ کی 15 منٹ کی بہت بڑا بیان 2-3 بیان ہیں اللہ کے نبی کے 35-40 منٹ کے جس کا اندازہ کیا ہے 35-40 منٹ سے بڑا 2-3 بیان ہے زندگی میں ورنہ سارے بیان 10 منٹ اور 15 منٹ کے بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری دنیا میں ایسا اطلاع برپا کر دیا کہ آج ساری دنیا حیران ہے. آپ کے علم کے لیے عرض کر رہا ہوں بہت کچھ دن پہلے دنیا میں کتاب لکھی ایک انگریز عیسائی نے کتاب لکھی انگریز نے کتاب لکھی عیسائی نے اس کا نام ہے اردو میں کتاب آ گئی ہے اس کا نام ہے دنیا کے 100 بڑے آدمی دنیا کے 100 بڑے آدمی. اس عیسائی آدمی نے جب سے دنیا کے لوگوں کے نام کام تفصیلات اتہاس کی روشنی میں کتابوں میں آئے ہیں اس نے ان سارے اتہاس کا مطالعہ کیا تمام دھرموں کے بڑے بڑے لوگوں کا مطالعہ کیا جتنے بزنس مین نے ان کا مطالعہ کیا اور بہت سارے لوگوں کے ناموں کی لسٹ بنائی ایسے لوگوں کے نام چنے اس کے اندر جو لسٹ بنائی جن کی تحریک سے تبلیغ سے محنت سے انقلاب آ گیا جن کی کوششوں سے جن کے بیان سے جن کی ترتیب اور نظام سے پوری دنیا میں تبدیلی پیدا ہو گئی ان کی لسٹ بنائی دنیا کے 100 بڑے کون کون لوگ ہیں وہ جنہوں نے اپنی تعلیم سے تربیت سے خدمت سے محبت سے محنت سے لوگوں کی زندگیاں بدل دی ان کی لسٹ بنائی اس میں 100 لوگوں کو چنا ہر دھرم کا آدمی ہے سب دھرم کے لوگ ہیں لیکن کمال کی بات یہ ہے اور ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ اس نے جب لسٹ بنائی اس لسٹ میں سب سے اوپر سب سے پہلا نام جو لکھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عیسائی آدمی ہے اس نے لکھا ہے کہ میں عیسائی ہوں میرا دھرم حضرت عیسیٰ کو ماننے کا ہے میں نے کتاب لکھی ہے میں چھاپ رہا ہوں ضرور اس کتاب کے چھپنے کے بعد لوگ مجھے نام کریں گے برا بلا کہیں گے صاحب تم عیسائی کو حضرت عیسیٰ کا نام لکھنا چاہیے تھا اس لیے کہ عیسیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں آئے ان کا دھرم پہلے دنیا میں پھیل گیا آج پوری دنیا میں ان کا دھرم پھیلا ہوا ہے تو حضرت عیسیٰ کا نام لکھنا چاہیے تھا حضور کا نام کیوں لکھا اس آدمی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام لکھنے کی وجہ اور اس کے جو ریزنس تھے وہ سارے اپنے اس میں لکھے ہیں جو اس نے پہلے جو اپنا مقدمہ لکھا ہے اس میں لکھے اس نے لکھا ہے کہ محمد کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ خود ان پڑھ آدمی تھا پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا اور جن لوگوں سے وہ خطاب کر رہا تھا وہ بھی سارے ان پڑھ تھے اور کمال کی بات یہ کہ ان پڑھ آدمی نے ساری دنیا میں 23 سال میں محنت کر کے انقلاب برپا کر کے زندگیاں بدلی اور عربیوں کی زندگی سے قتل و غارت گری شراب خوری زنا کاری جھوٹ دھوکہ سود خوری سب نکال دی اسے صرف 23 سال اور اس نے جتنے جہاد کیے گنے چنے لوگ مارے گئے اور پوری دنیا میں انقلاب آ گیا آج لاکھوں لوگوں کو قتل کر کے بھی انقلاب نہیں آتا اور چند لوگوں کو قتل ہوئے اور انقلاب آ گیا پوری دنیا میں دوسرے کا میری مجبوری ہے ان کا نام اوپر لکھنا کیونکہ ان پڑھ ہونے کے باوجود پوری دنیا کو اپنی تعلیمات سے متاثر کر کے ایمان لانے پر مجبور کر دیا اس لیے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خدمت کو ایسا طرح سے لگایا کہ لوگ ان کی خدمت کو دیکھتے تھے اور دیوانے ہوتے تھے اور ان پر ایمان لانا شروع کرتے تھے. ہمارے ہندوستان کے بہت مشہور عالم دین مجاہد آزادی دارالعلوم دیوبند کی شورا کے ممبر اور دہلی کے رہنے والے حضرت مولانا احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتاب سے تقریباً 80 سال پہلے پاکستان سے چھپی تھی تو اس میں انہوں نے ایک روایت لکھی انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کو ملال ہو گیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اپنے مشورے سے اپنا سردار اپنا امیر اپنا ذمہ دار خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بنا دیا. ہم خلیفہ کی زبان نہیں سمجھتے یہ سمجھ لو کہ مسلمانوں کا بادشاہ بناتے ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھتے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کے جتنے کام تھے ان کو جاری کیا 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 کرتے تھے ان کو جاری کر دیا
اور وہ سارے کام کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا محاسبہ کیا، بیٹھ کر سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا، جو بتایا، جو تعلیم دی آپ نے، کہیں کوئی چیز ایسی تو نہیں جو ہم سے چھوٹ رہی ہو۔ بہت سوچا تو سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے خیال کیا کہ ان کی صاحبزادی، ان کی بیٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محبوب بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بات کروں، شاید وہ کچھ بتائیں، کیونکہ وہ اس زمانے کی، جب وہ خلیفہ المسلمین کے ابا جان، اس زمانے کی سب سے بڑی مخیہ تھی، فتویٰ دیتی تھی، علماء کو پڑھاتی تھی، اتنی بڑی عالمہ تھی۔ تو ان کے پاس گئے ابا جان اور جا کر اپنی بیٹی سے کہا، بیٹے بحیثیت آپ مجھے، بحیثیت شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خوب جانتی ہے، اب مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور میری زندگی کو ملا کر دیکھو، کہیں کوئی فرق تو نہیں آ رہا؟ ایسی تو کوئی بات نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرتے ہو اور میں نہیں کرتا ہوں، تو ذرا دیکھ کر بتاؤ۔ آپ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوچا اور سوچ کر عرض کیا، ابا جان آپ کی زندگی تو بہت بہترین زندگی ہے، سب سے پہلے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، سب سے زیادہ آپ نے قربانیاں دی، سب سے زیادہ قریب آپ گئے، سب سے زیادہ صبر آپ نے کیے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیفۃ المسلمین بنا کے، یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے قرب کا نتیجہ ہے۔ تو کوئی بات تو ایسی نہیں ہے کہ جو قابل توجہ ہو، لیکن ہاں ایک بات مجھے دھیان آ رہی ہے۔ کیا بات ہے؟ فرمایا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں مجھ سے حلوہ بنواتے تھے، حلوہ، اور وہ حلوہ لے کر ادھر کہیں جاتے تھے، کہاں جاتے تھے وہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن جایا کرتے تھے۔ آپ کو نہیں حلوہ بنواتے، آپ کو لے کر نہیں جاتے۔ تو یہ ایک بات ہے جو آپ نہیں کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سنا اور ششپن میں تردد میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ بات تو بتائی آپ نے، وہ بھی ادھوری، کہاں جاتے تھے میں کہاں جاؤں گا، لیکن وہ تو صحابہ تھے، ان کے یہاں کیوں اور کیوں نہیں ہوتی تھی، وہ تو یہ دیکھتے تھے اللہ کے نبی نے کیا ہمیں کرنا ہے۔ یہ جو آج آپ سنتے ہیں صاحب، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ غیر مؤکدہ ہے، یہ مستحب ہے، یہ صحابہ کے یہاں نہیں چلتا تھا۔ صحابہ کے یہاں یہ نہیں چلتا تھا کہ سنت مؤکدہ ہے، یہ غیر مؤکدہ ہے، وہاں تو یہ چلتا تھا بس ایک فارمولا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا، بس ختم، اسے کرنا ہے۔ یہ صحابہ کے یہاں فارمولا چلتا تھا۔ کتابوں میں لکھا کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جائے کہ اچانک اترے اور ایک جگہ بیٹھے، آپ نے بہت بڑا تھا، آپ نے بھی امیر الزم میں جا کے دیکھا کہ بھئی یہ اتنا بڑا آدمی اچانک اتر کر بیٹھ گیا، آپ نے کو روکا بھی نہیں، آپ لانے چلا جائے گا۔ گواہ ہوا بیچارہ آیا اور آ کر دیکھا کہ کیا کام ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا مشکل پیش آ گئی۔ چنانچہ اس امیر نے دیکھا کہ وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے، ایسے بیٹھے ہیں، اور آپ برا لگا، کہنے لگے وہ امیر محترم کہ جناب آپ اتنے بڑے عالم ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، خام خام اتر کر سواری سے نیچے بیٹھ گئے، پورا قافلہ پریشان ہو گیا آپ کی وجہ سے، کیا کر رہے ہیں آپ یہ؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے، انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اسی راستے سے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، انہیں یہاں پیشاب پاخانے کی ضرورت پڑی تھی، تو یہاں بیٹھ کر کیا تھا۔ میں نے سوچا میں ادھر سے گزر رہا ہوں، مجھے پیشاب پاخانے کی ضرورت ہوگی، لیکن کم سے کم بیٹھ تو سکتا ہوں اس جگہ، تو میں بیٹھ گیا۔ عجیب بات ہے، یہ شریعت میں داخل نہیں تھی بات کہ وہ اگر وہاں بیٹھے، لیکن انہیں عشق تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا تو ہمیں کرنا ہے، اس کا نتیجہ کچھ نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سنا اور سننے کے بعد تعجب ہوا، کہنے لگے حضرت عائشہ سے، عائشہ آپ ہی بنائیے حلوہ، بنا کر ہمیں دیجیے، ہم بھی لے کر جائیں گے۔ حلوہ بنا لیا اور لے کر چلے گئے، اسی راستے پر سیدھے چلتے ہوئے جا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ راستہ ایک پہاڑ کے غار پر جا کر ختم ہو گیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ
لے کر آ گیا, کہاں جاؤں, راستے ختم ہو گئے. تھوڑی دیر سوچتے رہے, ان کی نگاہ پڑی کہ غار کے اندر ایک آدمی پڑا ہوا ہے جس کے اوپر گوڑ کی بیماری ہے, پورا گلا ہوا ہے بدن اس کا, آنکھوں سے بندھا ہے اور بس پڑا ہوا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ یہی ہے وہ آدمی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر ہی وہ وہاں پہنچے اور جا کر آہٹ کی ذرا سے اڑ گیا, بیٹھ گیا, اسے بھوک لگی تھی اور تیار ہو گیا, آنکھوں سے اندھا تھا, بدن گلا ہوا تھا, اسے یہ پتہ نہیں چلا کون آیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منہ کھولو, یہ حلوہ ڈال دیتا ہوں آپ کے منہ میں. اب اس زمانے کے جو حلوے ہوتے تھے وہ آج کے زمانے کے جیسے حلوے تو نہیں ہوتے تھے کہ اس میں اتنا گھی ہو, اتنا تیل ہو. وہ تو سوکھے حلوے ہوتے تھے, انہیں اسے کھانے کے لیے بھی جمانا پڑتا تھا, ایسے سوکھے حلوے ہوتے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ گھی کے بغیر سوکھا حلوہ جو تھا وہ اس کی جیب پر رکھا. جب اس کی جیب پر رکھا تو ذرا سی انگلیاں جو ہیں وہ جیب پر ٹچ ہو گئی. جیسے ہی انگلیاں جیب پر لگی, چونکہ بدن گلا ہوا تھا, بس اس بیچارے کو بہت تکلیف ہو گئی, پسینہ آ گیا. اس نے سارا حلوہ زمین پر دھو دیا اور اس سے بھی بڑبڑانے لگا اور کہنے لگا کہ تم کون بدتمیز آدمی ہو, تمہیں ہمارا حلوہ نہیں کھلانا نہیں آتا, کون ہو تم؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھبرا گئے کہ میں اسے حلوہ کھلا رہا ہوں, یہ غصے کر رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ میرا نام ابو بکر ہے, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں, ان کا جانشین ہوں, ان کی جگہ پر میں حلوہ لے کر آیا ہوں, پہلے وہ لے کر آتے تھے. اس نے کہا وہ کہاں گیا محمد؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ وہ تو اللہ کو پیارے ہو, ان کا جو انتقال ہو گیا وہ چلے گئے, تو ذمہ داری میرے سر پر ہے. اس آدمی نے کہا کہ محمد بہت اچھا آدمی تھا, وہ میرے لیے حلوہ لے کر آتا تھا, بڑے پیار سے مجھے حلوہ کھلاتا تھا, مجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی, لیکن تم نے اس طرح کھلایا کہ مجھے تکلیف ہو گئی. حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ مجھے بھی بتا دیجیے کیسے کھلاتے تھے آپ کو, تو میں اسی طرح آپ کو کھلا دوں گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دریافت کرنے پر پوچھنے پر اس نے یہ بتایا, اس نے کہا کہ وہ محمد جب مجھے حلوہ کھلاتے تھے تو پہلے حلوے کو اپنے منہ میں ڈالتے تھے, منہ میں ڈال کر اسے پتلا کرتے تھے, باری کرتے تھے, نرم بناتے تھے, اور پھر اپنی جیب سے میری جیب پر ڈالتے تھے. اس طرح کھانے میں مجھے تکلیف نہیں ہوتا تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی حیران کی انتہا نہیں کہ کیا طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت کرنے کا تھا. حیران انہوں نے کیا, ایسی حلوہ کھلا کر فارغ ہوئے, جانے لگی. تو اس شخص نے کہا کہ بھائی محمد کے مرنے کا مجھے بہت افسوس ہے, بہت دکھ ہے, وہ بہت اچھا آدمی تھا, دنیا سے چلا گیا, آپ بھی بڑھیا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ بری بات کی, کمزور آدمی ہے, بیمار آدمی, کیا زیادہ بات کرنی, بس ہو گیا, چھوڑ دیا, وہ چل پڑے. وہ آدمی کہنے لگا بھائی تمہارا کیا نام کی تھی؟ میرا نام ابو بکر ہے. کہ ہاں ایک بات اور سن لو تم. کہا کیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ میں کون ہوں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں مجھے تو نہیں معلوم ہے. وہ آدمی کہنے لگا کہ تم بھی حیران ہو جاؤ گے سن کر کہ وہ محمد آتا تھا, میری خدمت کرتا تھا, مجھے حلوہ کھلاتا تھا, لیکن کمال کی بات یہ کہ وہ مسلمان نہیں, وہ پھر بھی میری خدمت کرتا تھا اور میں مسلمان نہیں. آپ سوچئے, یہ ہے آپ کے نبی, ہمارے نبی, محبوب رب العالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ